Bismillahirrahmanirrahim. Honorable parliamentarians, cabinet members, سیلاب سے متاثرہ میرے بھائیوں، بہنوں، ماؤں، بزرگوں، السلام علیکم. مجھے ذرا بات کرنے دیں. سیکیورٹی پیچھے سے پلیز ذرا ہٹ جائے، مجھے لوگوں کو دیکھ کے بات کرنے دیں پلیز. راستے میں نہ کھڑے ہوں، میں بات کرنا چاہتی ہوں سب کو دیکھ کے. اکاڑا کے میرے بھائیوں بہنوں، میں آج اللہ تعالیٰ کی حضور صدقے دل سے شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تاریخ کے بدترین سیلاب کے بعد اتنی جلدی آج یہ دن دکھایا ہے کہ جس میں میں اپنے سیلاب سے جو متاثرہ افراد ہیں، خاندان ہیں، ان کی بحالی کا آج سے الحمدللہ باقاعدہ آغاز ہو رہا ہے. ابھی چند دن پہلے کی بات ہے کہ تاریخ کے بدترین سیلاب نے پنجاب کو گھیرا ہوا تھا، اور نہ صرف یہ کہ 3 دریا جو ہیں وہ بپھر گئے، ستلج، چناب، راوی، اور انہوں نے اپنے ارد گرد جو شہر تھے ان کو ڈبو دیا، بلکہ 3-4 ماہ کی مسلسل بارشوں میں کی وجہ سے جو ہمارے شہر ہیں، ہمارے دیہات ہیں، وہ زیر آب آ گئے اور لوگوں کا، شہریوں کا نقصان ہوا. جانیں ضائع ہو گئیں 100 کے قریب، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے گھروں کا نقصان ہوا. کچے گھر بہہ گئے، جانور بہہ گئے اور فصلوں کا نقصان ہوا. وہ جو قیامت کا سماں تھا وہ آج بھی میں جب یاد کرتی ہوں، ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، کوئی زیادہ پرانی بات نہیں ہے، جب میں وہ یاد کرتی ہوں میرے بھائیوں اور بہنوں تو میرا دل دہل جاتا ہے. جو میں نے قیامت کے مناظر دیکھیں پنجاب میں، وہ بہت ایک تکلیف دہ مناظر تھے. لوگ اپنے گھروں کو اجڑتا ڈوبتا دیکھ کر ٹینٹوں میں، خیموں میں، یا جو ان کے لیے ریلیف کیمپس تھے اس کے اندر رہائش پذیر تھے. تو میں نے اپنے دل میں تہیہ کیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے تو میں انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ہی پانی اترتا ہے، جیسے ہی سیلاب کا پانی ختم ہوگا، اس دن سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ سیلاب میں جو گھرے آفت زدہ خاندان ہیں ان کی بحالی کا سلسلہ شروع کریں گے. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دن دکھایا کہ آج ہم پہلے چیکس جو ہیں وہ تقسیم کر رہے ہیں. آپ سب ان خاندانوں میں سے ہیں جنہوں نے یہ تکلیف دیکھی ہے، جنہوں نے یہ قیامت کے مناظر دیکھے ہیں، اور نہ صرف دیکھے ہیں بلکہ اپنے اوپر محسوس کیے ہیں. اور کسی کا، میں ابھی بات کر رہی تھی جن کو چیکس دے رہے تھے، کسی کی فصلوں کا نقصان ہوا ہے، کسی کے جانور بہہ گئے، کسی کی جو پکا گھر تھا وہ گر گیا، کسی کے کچے گھر تو بالکل بہہ گئے سیلاب کے پانی میں. لیکن آج اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ان کی اپنے گھروں میں آبادی کا سفر شروع ہو گیا ہے. اور آپ کو سب کو مبارک ہو. میں شکر اللہ تعالیٰ کا ایک دفعہ پھر ادا کرتی ہوں کہ وہ وعدہ جو میں نے آپ سے سیلاب کے دوران کیا تھا کہ جب تک پنجاب کا آخری شہری، پنجاب کا آخری سیلاب سے متاثر شخص جب تک اپنے گھر کو واپس نہیں چلا جائے گا اور اس کے نقصان کا ازالہ نہیں ہو جائے گا، میں آرام سے نہیں بیٹھوں گی. اور جب ہم کہتے ہیں کہ تاریخ کا بدترین سیلاب تھا تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پنجاب کی حکومت نے 3 ہفتے یہ آفت رہی ہے. 3 ہفتے نہ آپ کی وزیر اعلیٰ، آپ کی بیٹی، آپ کی بہن آرام سے بیٹھی ہے، نہ آپ کی کابینہ کے جو ارکان ہیں وہ آرام سے بیٹھے ہیں، نہ آپ کی حکومت آرام سے بیٹھی ہے. 2-2, 3-3 ہفتے آپ کے ساتھ موجود رہے ہیں میدان کے اندر. اور ایک دن میں دفتر میں نہیں بیٹھی، کبھی میں کسی شہر میں ہوتی تھی، کبھی میں کسی شہر میں ہوتی تھی. اس وقت تو ہم بہت زیادہ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ
پانی جس مقدار میں پانی آیا ہے, جس طرح سے وہ طوفان آیا ہے, اس کا مقابلہ کرنا انسانی جو قدرتی آفات ہوتی ہیں ان کا مقابلہ کرنا کوئی انسانی بس کی بات نہیں ہے. لیکن میں یہ بھی آپ کو یقین دلانا چاہتی ہوں کہ مجھے اطمینان اس بات کا ہوا کہ جتنی بڑی آفت آئی, جتنا بڑا سیلاب آیا, اسی طرح کی تاریخی خدمت پنجاب حکومت نے اپنے عوام کی اور حکومت سے وزیر اعلیٰ سے لے کے وزراء تک, وزراء سے لے کر تمام ڈپارٹمنٹس تک, چاہے وہ ریسکیو 1122 ہو, چاہے وہ آپ کا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہو, یا وہ پولیس ڈپارٹمنٹ ہو, یا وہ ڈیفنس جو پنجاب کے جتنے بھی ادارے, وہ سول ڈیفنس ہو, یا پھر وہ پنجاب کا اریگیشن ڈپارٹمنٹ ہو, کوئی بھی ہو, ان سب نے ایک جان ہو کر, ستھرا پنجاب نے جس طرح کام کیا, سب نے ایک جان ہو کر, ایک ٹیم بن کر جس طرح کام کیا سیلاب میں, اسی کی وجہ سے آج الحمدللہ ہم یہ دن دیکھ رہے ہیں. اور اس کے بعد ابھی پانی اترا بھی نہیں تھا تو میں نے ٹیمز بنا دی, تقریباً 10,000 افراد پر مشتمل 1700 کے قریب ٹیمز بنائی گئی ہیں, جس کے اندر افواج پاکستان کے نمائندے شامل ہیں, جس کے اندر ریونیو ڈپارٹمنٹ کا نمائندہ شامل ہے, جس کے اندر لائف سٹاک جو آپ کی ڈپارٹمنٹ ہے, مال مویشی, اس کا نمائندہ شامل ہے, جس کے اندر آپ کی زراعت کا نمائندہ شامل ہے. تو ان کو میں نے خود ان سے حلف لیا لاہور میں 10,000 لوگوں سے, اور میں نے ان کے ساتھ حلف لیا کہ ہم جب تک تمام اضلاع کا, تمام سیلاب سے متاثرہ خاندانوں کا, تمام سیلاب سے متاثرہ جو لوگ ہیں, جب تک ایک ایک گھر کا دروازہ کھٹکا کے ہم ایک شفاف ترین سروے نہیں کر لیں گے, ہم آرام سے نہیں بیٹھیں گے. اور چند دنوں کے اندر اندر میرے بھائیوں اور بہنوں, آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی کہ تقریباً 70% سروے جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے. اور ابھی ہمارا سروے مکمل نہیں ہوا, ہم نے الحمدللہ آپ کی جو نقصان تھا اس کا ازالہ کرنا شروع کر دیا. آج اس کا پہلا دن ہے ماشاءاللہ. اور آپ کو یہ بھی جان کے خوشی ہوگی کہ جو آپ کی وزیر اعلیٰ ہے, پنجاب کا جو پیسہ ہے, پنجاب کے پاس جو خزانہ ہے, وہ سب آپ کی امانت ہے. میں نے آپ کی ریسکیو کے لیے, آپ کی جو ایویکیویشن ہے, آپ کو محفوظ مقامات تک پہنچانا تھا, 2.5 ملین 25 لاکھ افراد کو جو سیلاب میں گھرے ہوئے تھے, ان کو ہم نے ان کے گھروں سے نکال کر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے محفوظ مقامات تک پہنچایا. اور وہاں پر ان کے, وہ ہمارے مہمان تھے, میں ان کو سیلاب زدگان نہیں کہتی, میں کہتی ہوں وہ میرے مہمان ہیں, وہ اللہ کے مہمان ہیں. وہ اس وقت تکلیف میں, مشکل میں موجود جو انسانیت ہے وہ تھی. تو ان کا جو پورا جو 25 لاکھ افراد کی جو ایویکیویشن ہوئی, ان کی جو ریسکیو ہوئی, 22 لاکھ جانوروں کو, جو آپ کا مال مویشی, ڈنگر جس کو کہتے ہیں, جو آپ کا روزگار ہے, ان کو بچا کے, ہم بیڑوں پہ بچا کے ہم لے کر آئے. یہ تمام جو ریسکیو آپریشن تھا, تمام جو ایویکیویشن کا آپریشن تھا, آپ کا 3 وقت کا کھانا باعزت طریقے سے مہمانوں کی طرح, آپ کو دل سے میں نے مہمان سمجھا, اور ہم نے آپ کی جو 3 وقت کا کھانا پہنچایا, جہاں پر کھانا نہیں پہنچا سکتے تھے وہاں کشتیوں پہ راشن پہنچایا, پکا ہوا کھانا پہنچایا. تقریباً 12-13 لاکھ افراد کا علاج ہوا جو سیلاب سے متاثرہ لوگ تھے, ان کے جانوروں کا علاج ہوا. 1000 کے قریب فیلڈ ہاسپٹلز جو تھے, کلینکس آن ویلز, وہ آپ کی خدمت میں حاضر تھے. انہوں نے کیمپس میں جا کے, ٹینٹوں میں جا کر, وہاں پر اپنی گاڑیاں کھڑی کر کے آپ کو موبائل ہاسپٹل سے علاج فراہم کیا, مفت ادویات فراہم کی, آپ کے جانوروں کا علاج کیا, جانوروں کے موبائل ہاسپٹل جو ہے وہ بنے. اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ پنجاب وہ صوبہ, پہلا صوبہ بن گیا جس نے نہ صرف انسانی جان بچائی بلکہ آپ کے مال مویشی ڈنگر کی جان بھی بچائی, آپ کے جانوروں کو اٹھا کے لے کر آئے. تو یہ کوئی احسان نہیں ہے آپ کے اوپر, یہ آپ کا قرض تھا مجھ پر, یہ آپ کا حق تھا جو آپ کو ملا, اس سے بھی زیادہ ملنا چاہیے تھا. اور آج جو ریسکیو آپریشن ہے پنجاب حکومت نے اپنے الحمدللہ اپنے پیسے سے کیا, جو ایویکیویشن کا آپریشن تھا الحمدللہ اپنے پیسے سے کیا. اور اگر آپ جو ہمارے مہمان تھے سیلاب سے متاثرہ خاندان, ان کو اگر ہم نے رکھا, ان کو ٹینٹ فراہم کیے, ان کو کھانا فراہم کیا, تو الحمدللہ پنجاب نے اپنے وسائل سے کیا. اور اب
جبکہ تاریخ کا سب سے بڑا سروے ہو رہا ہے اور ٹرانسپیرنٹ ترین شفاف ترین سروے ہو رہا ہے. ایک ایک گھر کا دروازہ کھٹکایا جا رہا ہے اور اس سے نقصانات کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے تاکہ کوئی حقدار رہ نہ جائے. وہ بھی پنجاب حکومت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنے وسائل سے سب کر رہی ہے. اور اب جبکہ یہ اربوں روپیہ ماشاءاللہ تقریباً 100 ارب کے قریب ہے, یہ جب آپ کی بحالی کے لیے, آپ کے گھروں کی تعمیر کے لیے, آپ کے فصلوں کے نقصانات کا جو ازالہ ہے اس کے لیے, آپ کے جو جانوروں کا نقصان ہو گیا اس کے لیے, اب جو ہم یہ تقریباً 100 ارب روپیہ دینے جا رہے ہیں الحمدللہ, یہ بھی پنجاب نے اپنے وسائل سے کیا ہے, کسی سے کوئی پیسہ نہیں مانگا. یہ باہر کی دنیا کی بیرون ملک کے سامنے, دنیا کے سامنے میں نے ہاتھ نہیں پھیلائے. میں نے یہ سوچا کہ پہلے میرے پاس جو وسائل ہے, پنجاب کے عوام کی امانت ہے, پہلے میں وہ ان کے قدموں میں رکھوں. کسی سے میں نے کوئی مدد نہیں مانگی. یہاں تک کہ میں نے شہباز شریف صاحب نے, جنہوں نے ہر موقع پہ نہ صرف میرا حوصلہ بڑھایا بلکہ مجھے اعتماد دیا, مجھے شاباش دی. کل بھی وہ مجھے ملے تو انہوں نے مجھے شاباش دی کہ آپ نے بہت اچھا, آپ نے محنت کی ہے سیلاب کے دنوں میں. تو میں نے ان کو کہا میں نے آپ سے سیکھا ہے, میں نے نواز شریف صاحب سے سیکھا ہے کہ عوام کے دکھ اور سکھ میں کس طرح ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. اور وہ پیسہ جو پنجاب کے پاس ہے, اگر وہ پنجاب کی عوام کے کام نہیں آیا تو اس پیسے کا میں نے اور کیا کرنا ہے. میں نے آپ کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے, میں نے پنجاب کے عوام کی عزت نفس کا بھی خیال رکھا. اور جب تک آپ کی بہن اور بیٹی وزیر اعلیٰ انشاءاللہ تعالی آپ کو کوئی میلی آنکھ سے دیکھ بھی نہیں سکتا. تو آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو کہ نواز شریف کی بیٹی آج اپنا وعدہ وفا کرنے آئی ہے, اور چند دن بعد ہی آپ کے ازالے کا جو ایک پروگرام ہے وہ شروع ہو گیا ہے. لیکن میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے یہ بتانا چاہتی ہوں, میری ماؤں, بہنوں, بیٹیوں, میرے بزرگوں, کہ میں جتنے شاید آج آپ یہ چیکس وصول کر کے خوش ہوں گے کہ آپ اپنے گھروں کو واپس جا رہے ہیں, اپنے گھروں کی تعمیر شروع کر رہے ہیں, جو نقصانات آپ کے ہو گئے ہیں ان کا ازالہ ہونے جا رہا ہے آج, یقین مانیں کہ اس سے زیادہ آج میں خوش ہوں, آج میں خوش ہوں اس سے زیادہ. اور مجھے یہ دیکھ کے اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ ابھی ایک جو میری ماں جی تھیں, بوڑھیے بیٹھی ہیں, میں ان سے بات کر رہی تھی, انہوں نے کہا میرا تو کچھ بچا ہی نہیں, سب کچھ بہہ گیا. تو ایک ایک جو نقصان ہے اس کا ازالہ ہم کرنے لگے, اور اس کے لیے ہم نے ایک بہت اچھا سسٹم جو ہے وہ بنا دیا ہے, جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جس طرح کا طوفان آیا تھا, جس طرح کا سیلاب آیا تھا, جس طرح کی بارشیں ہوئی تھیں, ہر روز بارش کا ریکارڈ ٹوٹتا تھا. خدا نہ خواستہ اگر ہماری خدمت میں کوئی کمی ہوتی, ہماری تیاری میں کوئی کمی ہوتی, تو یہ جو انسانی جانوں کا نقصان ہے اور جانوروں کا نقصان ہے, یہ اس کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہوتا. تو اللہ تعالیٰ کا یہ شکر ہے کہ کم سے کم جانی نقصان ہوا ہے, اور کم سے کم جو ہے وہ تکلیف لوگوں کو اٹھانی پڑی ہے. آج ہم عزت کے ساتھ جو سیلاب سے متاثرہ فیملیز ہیں ان کو ان کے گھروں میں واپس بھیج رہے ہیں, الحمدللہ عزت کے ساتھ ان کے گھروں میں ان کی بحالی کا آغاز ہونے جا رہا ہے. اور یہ اربوں روپے کی تقسیم ہے, لیکن میں آپ سے اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے آپ سے یہ بات کر کے جا رہی ہوں کہ میں نے کرپشن کے تمام راستے جو ہیں وہ بند کر دیے. اس میں جو 100 ارب روپیہ سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے رکھا گیا ہے وہ سیلاب متاثرین کے علاوہ کسی کو نہیں, اس کا ایک پیسہ بھی نہیں ملے گا انشاءاللہ تعالی. اور کوئی اگر رہ جائے جس کا نام لسٹ میں شامل نہ ہو تو اس کے لیے ہم نے ایک پورا سسٹم بنا دیا ہے, ایک میکنزم بنا دیا ہے کہ وہ وہاں پر اپنی شکایت جو ہے وہ درج کرا سکتا ہے. میں ان تمام ڈپارٹمنٹس کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جنہوں نے اس میں میرا ہاتھ بٹایا, نہ دن کا چین دیکھا نہ رات کی نیند دیکھی, اور یہ سروے کو مکمل کیا. اور اس سروے کے لیے ایک پورا جو نظام تھا وہ ترتیب دیا, جس کے اندر اب 70% سروے جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. اور
मुआवजे की जो तकसीम है, जो अब चेक्स आपको मिलने जा रहे हैं, उसका आगाज़ आज से 15 अजला में 15 डिस्ट्रिक्ट्स में 15 शहरों में शुरू हो रहा है, जिसमें उकाड़ा जहाँ पर हम आज खड़े हैं, झंग, मुल्तान, बहावलपुर, ननकाना, मुजफ्फरगढ़, साहिवाल, लोधरा, बहावल नगर, सरगोदा, टोबा टेक सिंह, विहाड़ी, कसूर, नारोवाल और गुजरांवाला शामिल है। आज से इंशाअल्लाह ताला इसका आगाज हो जाएगा। 72 के करीब हमने कैंप साइट्स कायम कर दी हैं, जिस तरह की कैंप साइट में आप आज बैठे हुए हैं, और ये बैंक ऑफ पंजाब ने किया है। जफर साहब आप किधर हैं? आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा अच्छा निज़ाम जो है वो बनाया है, और गुड, आपकी टीम भी बहुत इफेक्टिव है। मैंने आपको 3-4 टेस्ट करके देखे हैं, गुड, शाबाश। और आज यहाँ पर जितने मुतासरीन बैठे हैं उनको मुआवजे की रकम भी मिलेगी, चेक भी मिलेगा, और ATM कार्ड जो आपको फराहम किया जा रहा है वो आपको मिलेगा। 50,000 रुपये आज आपको कैश इस काउंटर से मिल जाएगा इंशाअल्लाह ताला। बाकी आपकी जो रकम है वो आप ATM कार्ड के जरिए निकलवा सकते हैं। 3 लाख रुपया एक दिन में आप निकाल सकते हैं। अगर आपकी रकम इससे ज्यादा है, 5 लाख है, 7 लाख है, 10 लाख है। आज एक साहब यहाँ पर मौजूद हैं जिनको तकरीबन 11 लाख रुपया मिल रहा है। कौन है वो साहब? जरा मुझे उनका नाम काइंडली बताइएगा। तो उनका नाम मुझे बताएं, जिसको 1.1 मिलियन। बशीर अहमद साहब, वो यहाँ तशरीफ रखते हैं? बशीर अहमद साहब, अगर बशीर अहमद साहब यहाँ पर तशरीफ रखते हैं तो मुझे काइंडली बताइए। उनको आज 11 लाख रुपया मिल रहा है। तो कहना मैं ये चाह रही थी, 50,000 आपको आज ही इसी काउंटर से मिल जाएगा। बाकी जो आपका ATM कार्ड है के जरिए आप 3 लाख रुपया रोज अपना कैश ले सकते हैं किसी भी ATM से। और अगर आपकी जो अमाउंट है वो 3 लाख से ज्यादा है तो आप उसको 2 या 3 दिनों पे आप उसको डिवाइड कर सकते हैं। 3-3 लाख रुपया करके आप उसको रोजाना निकलवा सकते हैं। उसके लिए तमाम सैलाब से जो मुतासरा खानदान हैं उनके तकरीबन आज तक 71,000 बैंक अकाउंट्स खोले जा चुके हैं, ताकि इमदाद जो है उनकी दहलीज तक पहुंचे। और ये जो हमने साइट्स बनाई हैं इसमें क्योंकि तादाद ज़्यादा है मुतासरीन की, तो इसलिए देर लग सकती है। एक तो हमने ये एक से ज़्यादा काउंटर बना दिए ताकि आपको लाइन में ना लगना पड़े, इंतज़ार ना करना पड़े। और उसके बावजूद अगर आपको इंतज़ार करना पड़ता है तो आपके लिए खाने पीने का भी इंतज़ाम किया है, ताकि अगर आपको यहाँ ज़्यादा वक्त लग जाए अपने पैसे लेने में या अपना कार्ड लेने में, तो आपको अगर खाने का टाइम हो गया है तो आप भूखे पेट ना रहें, आपको यहाँ पर खाना भी फराहम किया जाएगा। और यहाँ पर लाने और ले जाने के लिए वो जो कैंप साइट्स हैं वहाँ पर लाने और ले जाने के लिए आपके लिए फ्री ट्रांसपोर्ट का भी इंतज़ाम किया गया है। इंशाअल्लाह ताला आपको यहाँ पर बाइज्जत तरीके से लाएंगे, मेहमानों की तरह आपको खाना भी खिलाएंगे, पानी भी पिलाएंगे, पीने के साफ पानी का भी इंतज़ाम है, पंखों का भी इंतज़ाम किया गया है। और लाहौर में जो कैंप लगेगा, उकाड़ा में भी उसी तरह का कैंप लगेगा, बहावल नगर में भी उसी तरह का कैंप लगेगा, सरगोदा में भी उसी तरह का कैंप लगेगा। पंजाब के किसी भी फर्द में कोई तफरीक नहीं होगी इंशाअल्लाह, किसी शहर में कोई तफरीक नहीं होगी। मैं आपसे ये गुजारिश करती हूँ कि आप दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे ये तौफीक दे कि मैं इससे भी बढ़कर आपकी खिदमत कर सकूं। अल्लाह ताला पंजाब को इससे ज्यादा वसाइल दे ताकि वो मैं आपके कदमों में रख सकूं, आपकी हर तकलीफ को दूर कर सकूं, आपकी हर मुश्किल में आपके काम आऊं। और ये अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला की देन है कि आज लोग पंजाब की मिसाल देते हैं, पंजाब की तरक्की में की मिसाल देते हैं, पंजाब के अंदर होने वाले कामों की मिसाल देते हैं। आप ये जानते हैं कि हर बस में, हर शहर में माशाल्लाह ग्रीन बस चली है जिसका सिर्फ और सिर्फ 20 रुपए किराया है। और उन शहरों में चलिए जिन शहरों ने कभी सरकारी ट्रांसपोर्ट जैसी कोई चीज देखी ही नहीं थी। मैंने आगाज उसका छोटे शहरों से किया। मैं चाहती हूँ कि जो तरक्की बड़े शहरों में आती वही तरक्की छोटे शहरों में भी आए। मैं चाहती हूँ कि बड़े शहर के जो अवाम हैं उनको जो सहूलत मिलती वही सहूलत छोटे शहरों के लोगों को भी मिले, ताकि अवाम को ये पता चल जाए कि मरियम नवाज शरीफ उनकी भी उतनी ही बेटी है, उतनी वजीर आला है जिसे वो किसी लाहौर की है, किसी और शहर की है। मेरे दिल में कोई तफरीक नहीं है। और इस तरह
पंजाब में सैलाब से मुतासरा हर शख्स, हर खानदान मरियम नवाज के लिए उतना ही अहम है जितना मरियम नवाज का अपना खानदान है। अल्लाह ताला हम सबको तमाम आजमाइशों से, तकलीफ़ों से अल्लाह ताला महफूज रखे और अल्लाह ताला आप सब का हामी और नासिर हो। मेरी दुआ है कि जल्दी जल्दी जो आपको रकूम फराहम की जा रही हैं, आप उनसे अपने जो घर टूटे हैं, गिरे हैं, उनका जो अजाला है, उनका जो तामीर है, वो दोबारा से आप कर लो और जल्दी जल्दी इज्जत से, खुशी से आप अपने घरों में जाके दोबारा आबाद हों। जो लोग जान की बाजी हार गए हैं इस सैलाब के अंदर, हर फर्द को हमने 10 लाख रुपया जो है वो दिया है उसके ख़ानदान को, चाहे उसकी बीवी है, पीछे उसके बच्चे हैं या उसके वालिदैन हैं या इवन बहन भाई हैं, सबको अल्हम्दुलिल्लाह जो 1 मिलियन रुपया दिया गया है। जिसका पूरा घर गिर गया है उसको भी 10 लाख रुपया दिया गया है। जिसका घर जो है उसका 1 कमरा या 2 कमरे या 3 कमरे गिर गए हैं उसको 5 लाख रुपया दिया गया है। और जिसकी फसलों का नुकसान हुआ है पर एकड़ 20,000 रुपया उसका अजाला जो है वो दिया गया है। और इसी तरह मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि 14-15 लाख लोगों का हमने दौरान सैलाब अल्हम्दुलिल्लाह इलाज किया और यही वजह है कि इतना पानी आने के बावजूद इतने सैलाब। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज तकरीब से खिताब कर रही थीं। ओकाड़ा में सैलाब मुतासरीन में फ्लड कार्ड तकसीम करने की ये तकरीब। मरियम नवाज ने कहा कि सैलाब का पानी उतरने के बाद मुतासरीन की बहाली का अमल शुरू हो गया है। मरियम नवाज ने कहा कि सैलाब के दौरान तमाम महकमों ने भरपूर अंदाज में काम किया है। सैलाब की वजह से घरों और फसलों को नुकसान पहुंचा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ओकाड़ा में तकरीब से खिताब कर रही थीं और उन्होंने कहा कि चंद रोज़ में 70% सर्वे मुकम्मल कर लिया गया है। मजीद उनकी जानिब से कहा गया कि सैलाब में घिरे 25 लाख अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। सैलाब मुतासरीन की भरपूर मेज़बानी की जा रही है। आपको बताएं कि मरियम नवाज ने कहा कि सैलाब में सिर्फ इंसानी जानें ही नहीं बचाई बल्कि जानवरों को भी बचाया गया। ऑलरेडी ये हो रहा है कि लगेगा ही नहीं कि कभी पंजाब में सैलाब आया था, वरना सैलाब आता है तो लोग मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, बहुत मेहरबानी, वरना होता ये है कि सैलाब आता है या कोई नुकसान आता है, हुकूमतें कई साल जो है वो उसके बदले में पैसे मांगते रहते हैं, रोते रहते हैं। हमने कोई रोना धोना नहीं किया, किसी से इमदाद के लिए हाथ नहीं फैलाया। आपका जो हक था आपके पैसों से, आपके वसाइल से अल्हम्दुलिल्लाह आपके ऊपर आज आपको हम आपके हाथ में पकड़ाएंगे इंशाल्लाह। तो सब तसल्ली रखें, आज सबको इंशाअल्लाह ताला उनका हक मिलेगा। ये आपके चेक्स जो हैं मुझे दिखाएं ज़रा, 2-4 बंडल्स दे देना, 2-4 और लेकर आएं जल्दी। ये आप जितने हजरात यहाँ पे बैठे हैं ये सबके कार्ड्स हैं, सबको मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये सब, ये देखें, सब मौजूद हैं यहाँ पर, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। जिनको मैं दे सकी उनको मैंने अपने हाथ से दिया, जिनको मैं अपने हाथ से नहीं दे सकी वो ये समझें कि ये उनका हक इंशाअल्लाह ताला उन तक आज अभी थोड़ी देर में पहुंचेगा। और यहाँ पर कौन है जो इंचार्ज होगा यहाँ पर कि जब तक सबको मिल ना जाए जाएंगे नहीं? जी ये इधर आए इरफान, आइए आइए। इनको मैं यहाँ छोड़ के जा रही हूँ और ये मैं इनको हदायत करके जा रही हूँ कि जब तक आखिरी जो सैलाब से मुतासरा शख्स है वो अपना हक यहाँ से लेकर, अपना कार्ड, अपनी रकम यहाँ से लेकर नहीं निकलता, ये लोग यहाँ से जाएंगे नहीं। आप सबके खाने का ख्याल करें, सबके पीने के पानी का ख्याल करें और कोशिश करें कि लोगों को ज़्यादा देर कतारों में इंतज़ार ना करना पड़े। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।